کی قیادت کی خدمت پر سوال نشان. وکلا کے بے تحاشا مسائل, انصاف کی فراہمی میں رکاوٹیں, مقدمات التوا کا شکار, ذمہ دار کون, انہی موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ہم اسلام آباد میں سینئر قانون دان جناب قاسم اقبال جلالی صاحب کے ساتھ موجود ہیں. قائد کا پاکستان ہماری پہچان پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت جی سے؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. سر, ہمارے دیکھنے والے ناظرین کی آگاہی کے سلسلے میں آپ کا تعارف. جی میرا نام ایڈوکیٹ قاسم اقبال جلالی ہے. تعلق کہاں سے رکھتے ہیں سر؟ میرا تعلق اسلام آباد سے ہے, ہم یہاں کے لوکل ہیں. ابتدائی تعلیم کے بارے میں کچھ آگاہی فراہم جی کرنا. میری ابتدائی تعلیم KRL ماڈل کالج کوہوٹا سے ہوئی ہے. اس کے بعد میں سلطانہ فاؤنڈیشن بوائز ہائی اسکول اسلام آباد سے میں نے میٹرک کیا, اور پنجاب کالج کمرشل مارکیٹ PCIT کمرشل مارکیٹ راولپنڈی سے میں نے FSc کیا. جی. اور اس کے بعد انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے میں نے BA LLB آنرز شریعہ اینڈ لا کیا. کون سے 2016 میں پاس آؤٹ ہوں, اور پچھلے 10 سال سے میں شعبہ وکالت سے وابستہ ہوں. سر, BSc بھی کیا آپ نے, پھر لاء کی طرف آپ کا رجحان کیسے ہوا؟ جی FSc میں نے پری انجینئرنگ میں کی, اور اس کے بعد پھر میرا رجحان اس طرف وکالت کی طرف ہوا, خصوصاً جو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی یہ ڈگری ہے بیچلر آف لاء جو شریعہ اینڈ لا کی ہے. یہ بہت اچھی اور بڑی بہترین ڈگری ہے جس میں آپ کو شریعہ, اسلامک لاء اور فقہ بھی پڑھائی جاتی ہے, اور اس کی بھی آپ کو ایک آشنائی اور شناسائی اس کی دی جاتی ہے, اور اس کے ساتھ یہ ایک پریکٹیکل فیلڈ کی, لاء فیلڈ کی ایک ڈگری ہے جس میں آپ وکیل بھی بن جاتے ہیں, اور آپ کو اسلامک لاء کا بھی ایک اچھی آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. تو میں نے اس لیے یہ کیریئر چوز کیا اور اس یونیورسٹی کو, اس ڈگری کو چوز کیا. چوائس آپ کی تھی؟ جی بالکل, میری اپنی مرضی سے. اتفاقی طور پر آپ نہیں, میں اتفاقیہ بالکل نہیں آیا, میں اپنی مرضی سے, اپنی خواہش سے میں نے اس فیلڈ کو, وکالت کی فیلڈ کو چوز کیا. 2010 کی اگر بات کریں, 16 کی بات کریں, تو جب آپ نے اپنی لیگل پریکٹس کا آغاز شروع کیا, آپ کے استاد محترم کون تھے؟ جی میں نے لیگل پریکٹس کا آغاز سردار عبدالسمی لاء ایسوسیٹ سے شروع کیا, اور استاد محترم سردار عبدالسمی صاحب اسلام آباد بار کے ایک سینئر موسٹ ممبران میں سے ہیں, اور ان کے صاحبزادے سردار ہارون سمی صاحب, وہ ان کا آفس سارا وہ دیکھتے تھے, اور امیجیٹلی وہ ظاہر ہے میرے باس تھے اور میں ان کا شاگرد ہوں, اور انہی سے, ان دونوں شخصیات سے میں نے وکالت کے جو رموز ہیں وہ سیکھے ہیں. ان دونوں شخصیات کو تربیت کے حوالے سے آپ نے کیسا پایا؟ جی تربیت کے حوالے سے میں یہ گزارش کروں کہ ہمارے جو استاد محترم ہیں بڑے سردار صاحب سردار عبدالسمی صاحب, ان کی جو ان کا جو اخلاقی معیار ہے, ان کی وکالت میں اپنے فیلو کولیگز کے ساتھ اور کلائنٹس کے ساتھ اور ایون بینچ کے ساتھ جو ان کا جو تعلق ہے, رویہ ہے, وہ ایک مثال کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. تو ایسی شخصیات سے جب آپ انٹریکشن کرتے ہیں اور ان کے زیر سایہ آپ کچھ سیکھتے ہیں, اور پھر سردار ہارون سمی صاحب جو میرے استاد ہیں, بڑے سردار صاحب کے بیٹے, وہ بھی بار میں اسی انداز سے جانے جاتے ہیں کہ وہ کورٹ کو کبھی چیٹ نہیں کرتے, کورٹ کے ساتھ کبھی پلے نہیں کرتے, اور صاف ستھری وکالت جو اصولوں کی وکالت ہوتی ہے وہ انہوں نے کی ہے. تو میں نے ان دونوں شخصیات سے اصول سیکھے ہیں اور اصولوں کی وکالت سیکھی ہے. سر, آپ جیسی شخصیت اپنی سینئر سے پریکٹس حاصل کر اعلیٰ مقام تک جا پہنچے ہیں. نئے آنے والے وکلا اپنی سینئر سے پریکٹس سے نالا نظر آتے ہیں, آرگومنٹس کے موقع پر ان سے بات نہیں کی جاتی, شارٹ کٹ چاہتے ہیں. کیا سکھانے کا عمل ختم ہوتا جا رہا ہے یا سیکھنے والے کچھ سیکھنا نہیں چاہتا؟ جی آپ کا یہ سوال بہت اہم ہے, اہمیت کا حامل ہے, خصوصاً نوجوان وکلاء کے حوالے سے. میں اپنا ذاتی تجربہ بتا سکتا ہوں اس حوالے سے کہ سینئرز کو سکھانے کا جو وقت ہے وہ ان کے پاس محدود ہوتا ہے, کیونکہ ان کے پاس کیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. جونیئر کا کام یہ ہے کہ وہ جتنا بھی وقت سینئر کے پاس موجود ہے اس کو یوٹیلائز کرے, اور اس میں ان کے ساتھ وہ بیٹھے اور انٹریکٹ کرے. ہم یہ کرتے تھے کہ ہم اپنے سینئرز کے ساتھ بیٹھتے تھے, ان کے ساتھ انٹریکشن کرتے تھے, ان سے سوال کرتے تھے, اور وہ سوال کے جواب میں پھر سکھاتے تھے. اور پھر جونیئرز کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے ایوننگ آفس میں آ کے ٹائم سپینڈ کریں, کتابیں پڑھیں, فائلیں پڑھیں,
اپنے سینئر سے فائلیں لیں اور ان کے اوپر ریسرچ کریں, آرگومنٹس تیار کریں, تو جتنا آپ اپنے سینئر کے ساتھ ٹائم لگائیں گے بجائے اس کے کہ آپ آفس میں آ کے موبائل استعمال کریں اور مختلف ایکٹیویٹیز, سوشل ایکٹیویٹیز کریں, سیکھنا چاہیے. تو سینئر سکھانے والے موجود ہیں, وہ ان کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے, لیکن جب آپ کے پاس آپ کو دل کرتا ہے سیکھنے کا تو کچھ سینئرز بھی آپ کی مدد کرتے ہیں. مجھے میرے اساتذہ نے, کیونکہ میں کوشش کرتا تھا کہ ان کے ساتھ انٹریکٹ کروں, ان سے کام لوں, ان سے ریکویسٹ کروں کہ مجھے کام دیں, تو مجھے الحمدللہ میرے اساتذہ نے, سردار ہارون سمیع صاحب نے, وہ فائلز دیتے تھے, فائلز پہ کام دیتے تھے, ریسرچ دیتے تھے, جس کی وجہ سے میری زیادہ بہتر لرننگ. آج کل آپ کی خدمات انڈیپینڈنٹ طور پر ہیں, لیگل پریکٹس کے حوالے سے کیا آپ کی خدمات ہیں؟ جی میں 2016 سے شعبہ وکالت میں ہوں. 2017 میں میرا لائسنس آیا ڈسٹرکٹ کورٹ کا. 2019 سے میں ہائی کورٹ کا پریکٹیشنر ہوں, اور تقریباً 2021 میں نے اپنی انڈیپینڈنٹ پریکٹس سٹارٹ کی. میں آل راؤنڈ پریکٹس کر رہا ہوں, کرمنل سائڈ پہ بھی, سول سائڈ پہ بھی, ریونیو میں بھی, اور کارپوریٹ سائڈ پہ بھی. اور 2021 میں نے اپنی یہ لا فارم الفا لیگل کے نام سے اسٹیبلش کی, اور ابھی میرے 8-9 ایسوسیٹس ہیں جو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں میرے آفس میں. کبھی بار کی سیاست میں حصہ لیا؟ نہیں, میں نے ابھی تک بار کی سیاست میں ایز اے کینڈیڈیٹ حصہ نہیں لیا. مختلف کینڈیڈیٹس کی سپورٹ ضرور کرتے رہے ہیں, لیکن ایز اے کینڈیڈیٹ میں نے ابھی تک حصہ نہیں لیا. آئندہ کا لائے ملے؟ جی ابھی تک تو کوئی خاص پروگرام نہیں ہے سیاست میں آنے کا, لیکن مستقبل ظاہر ہے انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وقت کیا آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کا بھی حصہ ہے؟ نہیں, میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ نہیں. پاکستان میں عام انتخابات کے موقع پر ووٹ کس کو دیتے ہیں؟ میں نے اس دفعہ کسی بھی پارٹی کو ووٹ نہیں دیا تھا, اور اس سے پچھلے جو انتخابات ہوئے تھے ان میں بھی کسی کو ووٹ نہیں دیا. کیا مایوسی نظر آئی ہے؟ جی مایوسی, اس نظام سے مایوسی ہے. بیسیکلی یہ جو ہمارا پولیٹیکل سٹرکچر ہے اس سے یقیناً مایوسی ہے, اور اس میں پوری ایک سٹرکچرل چینج کی ضرورت ہے میری ذاتی رائے کے اندر. ہمارا پورا جو پولیٹیکل سسٹم ہے, ہمارا جو گورننس سسٹم ہے سارا, اس میں صرف امینڈمنٹس کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک پورے نئے نظام کی ضرورت ہے, جو میرے خیال میں. آپ ایک پروفیشنل وکیل ہیں, آپ کے نزدیک وکلا کے چند اور بڑے مسائل کیا ہیں؟ دیکھیں, وکلا کو اگر ہم مختلف کیٹیگریز میں تبدیل کر لیں اس کوشچن کو آنسر کرنے کے لیے, تو اس میں ینگ لائرز ہیں, پھر مڈل کیریئر کے لوگ ہیں, اور پھر سینئر وکلا ہیں جو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور اس طرح کی پریکٹس کر رہے ہیں. ینگ لائرز کے اپنے مسائل ہیں. ان کا سب سے بڑا مسئلہ تو مینٹورشپ کا ہے, لا فارمز میں یا چیمبرز میں ان کی لرننگ. جس طرح بھی آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ نوجوان وکلا کی جو سکھلائی ہے, ان کی لرننگ ہے, وہ کیسے ہو سکے. تو اس میں بار ایسوسیشنز کا اور بار کاؤنسلز کا تو بنیادی کردار ہے ڈیفینیٹلی, اور پاکستان بار کاؤنسل کا اس کے اندر, کہ وہ مختلف انٹرولز میں بار کے اندر جو لوگ انرول ہو چکے ہیں, جو فریش گریجویٹ آئے ہیں, ان کی لرننگ کے لیے, انہیں اچھا وکیل بنانے کے لیے مختلف قسم کی ورکشاپس کا انعقاد کریں, لیکچرز کا انعقاد کریں, جو ایکسپرٹ ہیں اپنی مہم شروع کریں. جی بالکل. اور دوسرا جو لا فرمز ہیں ان میں انٹرنشپ ہو, ہائی کورٹ میں جس طرح لا کلرکشپ ہے, سپریم کورٹ میں ہے, اسی طرح جو ٹریننگ سیشنز ہیں وہ ہونے چاہیے. ججز بار میں آئیں, وہ ٹریننگ کریں, تو اس طرح ایک لرننگ پروسیس ہوگا. پھر کیونکہ نوجوان وکیل جو ہوتا ہے وہ ہینڈی کیپڈ ہوتا ہے, اس کے پاس ارننگ کا کوئی خاص سورس نہیں ہوتا, کیونکہ اس کو کیسز نہیں آ رہے ہوتے, تو پرو بونو کیسز دیکھ کر, کسی کا خلا کا کیس ہو گیا, کوئی قریب لوگ اگر جیل میں موجود ہیں جن کی ضمانت نہیں ہو رہی, پیٹی میٹرز میں, چھوٹے چھوٹے معاملات میں, تو وہ ضمانتوں کے کیسز بار اور بینچ مل کے, ایسا ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کے کوئی ایسا نظام بنائیں کہ وہ جو غریب لوگ ہیں ان کے کیسز ہم ینگ لائرز کو دیں, ان کی لرننگ بھی ہو جائے گی اور غریب لوگوں کی مدد بھی ہو جائے گی. تو اس طرح ایک نظام بنانا چاہیے. بڑی اچھی تجاویز ہیں آپ کی. جی جی. سوال یہ ہے کہ آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کالے کوٹ کی پامالی کی جا رہی ہے, وکلا کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جھوٹی ایف آئی آر درج کی جا رہی ہے. اسلام آباد بار کونسل کی طرف سے مذمتی بیان سامنے آ جاتا ہے. صرف یہ مذمتی بیان ہی ہوتا ہے یا اس پہ کچھ عمل درآمد بھی ہوتا ہے؟ جی یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. ایسے واقعات جن میں وکلا ریسیونگ اینڈ پہ ہوں, جہاں ان کے ساتھ زیادتی ہو, جہاں ان کے خلاف کوئی ایف آئی آرز وغیرہ درج ہو جائیں,
وہاں پر بار ایسوسیشن اور بار کونسل کی جو ذمہ داری ہے وہ صرف مذمتی بیان کی حد تک نہیں ہوتی، بلکہ انہیں یہ کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ پولیس کے ہائر آفیشلز کے ساتھ، ضلعی انتظامیہ کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، وزارت داخلہ کے ساتھ مل کے ان ایف آئی آرز کی کواشمنٹ یا ان کے اخراج کے لیے اقدامات کریں، اور وکلاء اگر کسی کو غلط طریقے سے غیر قانونی طور پہ کسی کو نامزد کر دیا گیا ہے یا گرفتار کر دیا گیا ہے، یا اس کے اوپر اس کو دبانے کے لیے کسی خاص کیس کی پیروی کرنے کی وجہ سے اس کو اگر اس کو سکویز کرنے کے لیے، اس کو پریشرائز کرنے کے لیے ایف آئی آر درج کی گئی ہے، تو اس میں بار ایسوسیشن اور بار کونسل کا جو بنیادی کردار یہ ہے کہ وہ صرف مذمتی بیان نہ دیں، بلکہ وہ انتظامیہ کے ساتھ، پولیس کے اعلیٰ افسران کے ساتھ، وزارت داخلہ کے ساتھ مل کے ان مسائل کو حل کریں، ان ایف آئی آرز کو ختم کروائیں تاکہ وکلاء کو ریلیف ملے، کیونکہ آگے ینگ وکلاء کا خصوصاً پورا ایک کیریئر موجود ہوتا ہے جس سے وہ کیریئر خراب ہو جاتا ہے۔ آگے انہوں نے سپریم کورٹ کے لائسنس لینے ہیں، وہاں انہوں نے اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہے، کسی نے باہر جانا ہے، ایل ایل ایم کے لیے جانا ہے، پی ایچ ڈی کے لیے جانا ہے، تو وکلاء کے بھی کیریئر خراب ہوتے ہیں۔ تو بار ایسوسیشن کی اور بار کونسلز کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ وکلاء کے جو مقدمات ہیں ان کے حوالے سے صرف مذمتی بیان نہ دیں بلکہ عدالتوں میں پیش بار ایسوسیشن اور بار کونسل کی موجودہ قیادت وکلاء کی ویلفیئر کے حوالے سے اقدامات اٹھائے، کیا آپ اس قیادت سے مطمئن ہیں؟ میں بالکل کھل کے یہ بات کروں گا کہ میں مطمئن نہیں ہوں، اور بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، خصوصاً نوجوان وکلاء کے اور مڈل کیریئر وکلاء کے حوالے سے ورکشاپس کا انعقاد ہونا چاہیے۔ بار کونسل میں آج کل کچھ کورسز وغیرہ چل رہے ہیں جو ایک اچھی بات ہے، قابل قدر اور قابل تحسین ہے، لیکن اس میں اور اضافے کی ضرورت ہے۔ اب نئی فیلڈز آ چکی ہیں، میڈیشن آ چکی ہے، جیسے اے ڈی آر الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی مختلف آربیٹریشن اور میڈیشن کی ٹریننگز ہو رہی ہیں، تو اس میں بار ایسوسیشن اور بار کونسل کو آگے آنا چاہیے۔ سائبر کرائم آ گیا ہے، اس کے علاوہ فورینزک انویسٹیگیشن آ گئی ہے، ایسی واسٹ فیلڈز ہیں جن کے اوپر بار کونسل اور بار ایسوسیشن کو آگے آنا چاہیے۔ وکلاء کی ویلفیئر بھی ہوگی اس سے، اور جتنی وکلاء کی لرننگ ہوگی اتنا ہی عوام کو ریلیف ملے گا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بار کی قیادت منتخب ہونے کے بعد اپنے ہی ذاتی مفادات کے خاطر جھک جاتی ہے، بک جاتی ہے، جس کی وجہ سے بار کمزور ہو جاتی ہے؟ جی، بسا اوقات ایسا ہوا ہے، اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ بار کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس کے اوپر، چاہے وہ بار ایسوسیشن کی حد تک ہو یا بار کونسل کی حوالے سے بات کریں، تو بار کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس پہ یہ الزامات لگتے چلے آ رہے ہیں، اور میرے خیال میں یہ ان متعلقہ عہدیداران کی بھی ذمہ داری ہے، انڈیویجولی بھی اور کولیکٹیولی بھی۔ بار ایسوسیشن اور بار کونسل کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کے الزامات اگر غلط ہیں تو ان کا رد کرے، اور اگر درست ہیں تو جس عہدیدار کے خلاف وہ الزامات لگے ہیں ان کی باقاعدہ انکوائری کرے، اور بار ایسوسیشن اور بار کونسل دونوں کے پاس یہ اختیارات ہیں اپنے رولز کے مطابق، اور جہاں پر کسی عہدیدار نے اپنے اس وکالت کے اس کالے کوڈ کا غلط استعمال کیا ہے، یا کوئی غیر قانونی طور پہ فوائد حاصل کیے ہیں، یا بار کے جو اجتماعی مفادات ہیں ان کو کسی ادارے یا کسی اور پرائیویٹ شخص کے یا پرائیویٹ آرگنائزیشن کے ہاتھوں اس نے گروی رکھوا دیا ہے، تو پھر یقیناً اس کا محاسبہ ہونا چاہیے رولز کے مطابق، اس کا لائسنس معطل ہو، لائسنس کینسل ہو، تاکہ وہ آنے والے اور دیگر لوگوں کے لیے وہ عبرت کا نشان بنے۔ کیا اسلام آباد بار ایسوسیشن کمپیوٹرائزڈ ہے؟ اگر کمپیوٹرائزڈ ہے تو چیک اینڈ بیلنس نظر نہیں آتا، جعلی وکلا کی بھرمار پائی جاتی ہے۔ آپ جیسی پروفیشنل شخصیت بری طرح متاثر ہوتی ہیں، جعلی وکلا کی بھرمار کو کیسے روکا جائے اور بائیو میٹرک سسٹم کیسے متعلق کرایا جائے؟ جی، یہ آپ کا بہت زبردست سوال ہے، اور ہم خود بھی اس کے لیے کوشش کرتے رہے ہیں، اور بار ایسوسیشن کو، بار کونسل کو مختلف فیس بک پوسٹ کے ذریعے، تحریروں کے ذریعے، لیٹرز کے ذریعے ہم سینسٹائز کرتے رہے ہیں۔ اس میں گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، راولپنڈی میں بھی، اسلام آباد میں بھی بہت سے لوگ، ایون لاہور میں بھی جو جعلی وکلاء ہیں وہ پکڑے گئے ہیں، جو امپرسونیٹ کر کے، کالا کوٹ پہن کے، تو وہ ایک وکیل کے طور پہ کچہریوں میں آتے ہیں اور غریب لوگوں کی اور ان کی جانوں کے ساتھ، ان کی مالوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ تو اس میں بار ایسوسیشن کا بہت بنیادی کردار ہے کہ وہ
کچہری کے اندر موجود جو جس نے بھی کالا کوٹ پہنا ہے اس کے اوپر نظر رکھے. یہ عہدیداران کا بھی کام ہے اور کولیکٹیولی پوری بار ایسوسیشن کا اور پروفیشنل وکلاء کا بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ساتھ پیش ہونے والے وکیل کے اوپر نظر رکھے کہ آیا وہ وکیل ہے بھی یا نہیں. اس میں جو بایو میٹرک کا جو ویریفیکیشن کا سلسلہ اسلام آباد بار ایسوسیشن اور بار کونسل نے شروع کیا ہے یہ انتہائی قابل تحسین ہے. میں خود بھی بایو میٹرک کروا چکا ہوں اور میں تمام اپنے ممبران کو جو اسلام آباد بار سے ریلیٹڈ ہے ان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ ضرور بایو میٹرک کروائیں. ہاں ایک ضرور ہے کہ یہ جو ڈیٹا ہے اس کی سیکیورٹی ہونی چاہیے جو کیونکہ بایو میٹرک ویریفیکیشن آج کل ہر جگہ سائبر کرائم میں استعمال ہو سکتی ہے تو وہ اس کی ڈیٹا پروٹیکشن ضرور ہونی چاہیے. لیکن یہ جو بایو میٹرک ویریفیکیشن کا عمل ہے یہ نہ صرف بار کے ریکارڈ کی حد تک موجود ہو بلکہ آن لائن موجود ہونا چاہیے تاکہ کوئی بھی سائل بآسانی وہ انٹرنیٹ پہ جا کے بار کی ویب سائٹ پہ جا کے چیک کر سکے کہ آیا جس کو میں کیس دے رہا ہوں وہ وکیل ہے بھی یا نہیں ہے. تو یہ ایک زیادہ فائدہ مند چیز ہے. ماضی سے لے کر موجودہ وقت تک ہمیشہ کالے کوٹ میں بے تحاشا قربانیاں دی. عدلیہ کی آزادی اور ججز کی بحالی کا میٹر ہمیشہ سپلائی بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا وکلا کے لیے کوئی تحفظ کے حوالے سے کوئی قانون سازی ہے؟ اگر قانون سازی ہے تو اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ جی وکلاء کے تحفظ کے حوالے سے لائرز پروٹیکشن ایکٹ موجود ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں یہ میری ذاتی رائے ہے کہ چاہے تھپڑ کسی وکیل کو مارا جائے یا کسی پرائیویٹ شخص کو مارا جائے اس کا قانون برابر ہونا چاہیے. میں کسی خاص طبقے کے لیے کسی خاص قانون کا میں اس کا وہ نہیں کرتا اس کو سپورٹ نہیں کرتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کسی وکیل کو بھی کوئی شخص بغیر کسی وجہ کے کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو اس کو بھی اسی طرح پروسیکیوٹ کیا جائے جس طرح عام شخص کو کیا جاتا ہے تاکہ قانون میں برابری ہو جائے. ٹھیک ہے. تو ایک الگ سے قانون گو کے موجود ہے لائرز پروٹیکشن ایکٹ کی صورت میں لیکن جو ایف آئی آر ایون وکیل جا کے کرواتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے اس میں بھی ضلعی انتظامیہ اسلام آباد کی حد تک چونکہ وہ قانون ہے تو اس میں وہ دفعات شامل نہیں کرتی. تو جب تک وہ قانون موجود ہے وہ دفعات ضرور شامل کی جانی چاہیے اور لائرز پروٹیکشن ایکٹ میں جو دیگر چیزیں جتنی دی گئی ہیں ان پہ بھی عمل ہونا چاہیے. بینچ اور بار گاڑی کے دو پہیے کہلاتے ہیں. بینچ اور بار میں تصادم کہاں پیدا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بینچ اور بار میں اکثر تصادم دیکھنے آتے ہیں؟ دیکھیں میں اگر اس سوال کو اس طرح دیکھ لیتے ہیں کہ ضلعی جو عدالتیں ہیں ان کی حد تک کیا مسائل ہیں اور پھر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی حد تک کیا مسائل ہیں. دیکھیں ضلعی عدالتوں میں تو چونکہ سائلین کے اور ٹرائل لائرز کے زیادہ مسائل آتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک کسی نے ضمانت دائر کی اور ضمانت کے جو پٹیشن ہے اس کے اوپر اگر 10 دن 15 دن ریکارڈ ہی کورٹ میں پیش نہیں ہوتا تو یقیناً جو سائلین ہوتے ہیں جو لوائقین ہوتے ہیں کسی ملزم کے جن کا بھائی والد کوئی شخص جیل میں بند ہے وہ وکیل سے پوچھتے ہیں کہ وکیل صاحب 15 دن سے ریکارڈ ہی پیش نہیں ہوا تمہارا بندہ کب آئے گا. تو اس صورت میں ظاہر ہے بار کی جو بار ایسوسیشن کی انتظامیہ ہے وہ بات کرتی ہے بینچ کے ساتھ سیشن جج کے ساتھ کہ اس معاملے کو ٹھیک کیا جائے. تو وہاں پر کئی دفعہ اختلافات بھی آ جاتے ہیں کیونکہ بعض اوقات پالیسی میٹرز ہوتے ہیں کہ ان بیلز کو لمبا کرنا ہے لٹکانا ہے تو پھر بار کی طرف سے پریشرز آتے ہیں پھر ہم احتجاج بھی کرتے ہیں. یہ ایک معاملہ ہے. دوسری طرف جو معاملہ اچھا اسی طرح اٹیسٹڈ کاپیز کا معاملہ آج کل چل رہا ہے ہمارے اسلام آباد میں. وہ اٹیسٹڈ کاپیز ملنا بہت مشکل ہو چکا ہے اور اس کا پروسیس بہت لمبا. اگر آج آپ اٹیسٹڈ کاپی اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو 15 دن کی ڈیٹ دے دی جاتی ہے کہ آپ کو 15 دن کے بعد مصدقہ نقل ملے گی. وہاں عملے کی کمی ہے. تو یہ بار ایسوسیشن اور بینچ کی ذمہ داری ہے کہ وہ مل جل کے ان مسائل کا حل کرے کیونکہ دونوں نے مل کے عوام کے مسائل کو حل کرنا ہے نہ کہ کوئی ایسا پروسیجر بنا دیا جائے جس سے عوام کو مزید تذلیل کا نشانہ بنایا جائے. نظام عدل میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ فیس ریڈنگ چہرہ شناسائی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. بینچ جو ہے سینئر وکلا کو دیکھتی سنتی اور فیصلے کرتی نظر آ رہی ہے. وکلا کے بے تحاشا تحفظات پائے جا رہے ہیں. اس عمل کو کیسے روکا جائے؟ جی یہ بہت اہم سوال ہے اور میں اسلام آباد کی حد تک اگر بات کروں تو یہاں پر ہم عرصہ دراز سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ضلعی انتظامیہ میں ضلعی جوڈیشری میں ضلعی عدالتوں میں جو ججز ہیں ان کی روٹیشن ہو جائے کیونکہ یہاں پہ جو ججز بھرتی ہوئے تھے وہ عرصہ دراز سے پچھلے 10 12 15 سال سے یہیں پہ موجود ہیں.
تو نہ صرف چہرہ شناسائی ہو جاتی ہے، تعلقات بن جاتے ہیں، بلکہ جہاں کسی ایک وکیل کے ساتھ آپ کا تعلق بگڑا وہ پھر 15 سال بگڑا ہی رہے گا، اور وہ جج، وہ جوڈیشل آفیسر اس وکیل کو کبھی بھی ریلیف نہیں دے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ اگر پانی بھی کھڑا رہے تو وہ گدلا ہو جاتا ہے، اور اس کو بھی نکاسی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ تازہ پانی آ جائے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اسلام آباد میں ججز موجود ہیں، یہاں کے ضلعی عدلیہ میں جو بھرتی ہوئے، وہ لاہور جائیں، پشاور جائیں، کوئٹہ جائیں، مختلف جگہوں پہ پریکٹس کر کے آئیں، تاکہ وہ نیا تجربہ یہاں پر لے کے آ سکے۔ تو 2-3 سال کے لیے ڈیپوٹیشن پہ باہر سے لوگ یہاں آئیں اور یہاں سے ادھر جائیں، تاکہ یہ جو چہرے دیکھ کے ریلیف دینے والی بات ہے، جو ذاتی تعلقات کی بنیاد پر ریلیف دینے والی بات ہے، یہ ختم ہو جائے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں سے جو لوگ ججز بھرتی ہوئے تھے وہ یہیں کے مختلف چیمبرز کے تھے، تو ذاتی تعلقات پہلے سے بھی موجود تھے۔ انہی سینئرز کے جب لوگ، اسی چیمبر کے لوگ پیش ہوتے ہیں کسی جج کے سامنے، تو ہی آلریڈی نوز کہ یار یہ میرے چیمبر کا بندہ ہے، تو میں نے اس کو ریلیف دینا ہے یا نہیں دینا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ججز کی روٹیشن ہو، اور چہرہ دیکھ کے، کیونکہ جب روٹیشن ہوگی تو پھر چہرے سے شناسائی ہوتے ہوتے ہوگی، ٹائم لگے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بہتری آنے کی پچھلی امید سطح ہے۔ کی عدالتوں میں فیملی اور سول مقدمات کی بھرمار، اسی طرح ہائی کورٹ میں تقریباً 26 لاکھ سے زائد مقدمات زیر التوا موجود ہیں۔ آپ کے تجربات کی روشنی میں نئے اور پرانے مقدمات کو کیسے نپٹایا جائے؟ جی دیکھیں، جو نیشنل جوڈیشل پالیسی بنائی گئی تھی وہ ایک اچھا قدم تھا، اس کو مزید آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ آصف سعید کوسہ صاحب کے دور میں ماڈل کرمنل کورٹس بنائی گئیں، جنہوں نے ایک ہفتے، 10 دن کے اندر، 15 دن کے اندر مرڈر ٹرائل ختم کیے۔ تو جب اوور سائٹ سختی سے کی جائے ہائی کورٹ کی طرف سے، سپریم کورٹ کی طرف سے، سیشن ججز کی طرف سے، تو پھر نیچے کام آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اوور سائٹ ختم ہو جائے، بعض اوقات ہم ہائی کورٹ سے کسی مرڈر کیس میں، کسی نارکوٹکس کیس میں ڈائریکشن لے کے آتے ہیں کہ 3 مہینے یا 6 مہینے میں فیصلہ کیا جائے، تو ان ڈائریکشنز کو کمپلائی نہیں کیا جاتا۔ کیا ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پولیس کی طرف سے انویسٹیگیشن کے طور پہ سست روی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے مقدمات التوا کا شکار جی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں پولیس نے ریکارڈ پیش کرنا ہے یا پولیس کے گواہان نے آنا ہے نارکوٹکس کیس میں، مرڈر کیسز میں یا FIA کے کیسز میں، تو جہاں پولیس کے گواہان نے آنا ہے وہ آتے نہیں ہیں۔ کبھی وہ بہانے کرتے ہیں کہ آج اسپیشل ڈیوٹی ہے، آج علاقہ غیر میں گئے ہوئے ہیں، آج شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو اس صورت میں ٹرائلز میں ڈیلے ہوتا ہے۔ تو یہ بار ایسوسی ایشن، سیشن ججز اور ضلعی انتظامیہ، ان تینوں نے مل کے یہ کرنا ہے کہ بر وقت جب نوٹس ہو جائے تو کورٹ میں پولیس مثل بھی پیش ہو، ریکارڈ پیش ہو، اور وہ گواہ بھی پیش ہوں، تاکہ اس کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے، اور جو پولیس گواہ پیش نہ ہو اس کی تنخواہ بند کی جائے، اس کے خلاف وارنٹ کیے جائیں تاکہ وہ پیش ہو، کیونکہ تعدیبی کارروائی کا ڈر ہوگا تو وہ پیش ہوں گے، اور اسی طرح ٹرائل کو انصاف کی فراہمی کے حوالے سے رکاوٹیں کہاں پیش آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے مقدمات التوا کا شکار ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں جو وکلاء ہیں ان کا بھی کردار ہے۔ انہیں ظاہر ہے جب کلائنٹس انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ ہمیں اسٹے لے کے دیں اور اس کو آپ نے لمبا چلانا ہے، تو ظاہر ہے ہم انڈر انسٹرکشن ہوتے ہیں۔ دوسری طرف سے بعض اوقات بینچ کی طرف سے بھی ڈیلیز ہوتے ہیں، جیسے ابھی چھٹیاں چل رہی ہیں تو جون میں کچھ کیسز، جولائی میں ایسے تھے جن کی ڈیٹ 9ویں 10ویں مہینے کی دی گئی۔ تو بینچ کی طرف سے بھی، چونکہ ہمارے پاس جوڈیشل آفیسر ججز کم ہیں، سول ججز اور جوڈیشل میجسٹریٹس کی کمی ہے، اور کیسز بہت زیادہ ہیں۔ ایک جج کے پاس 150 کیسز ایک دن کے لگے ہوتے ہیں، تو پھر وہ چند کیسز تو 15-20 کیسز تو فوکس سے سنتے ہیں، باقی میں پھر وہ لمبی ڈیٹس دے دیتے ہیں۔ تو جوڈیشل آفیسرز کی تعداد بھی زیادہ کرنی چاہیے، اور لائرز کی بھی یہ کاؤنسلنگ کرنی چاہیے بار ایسوسی ایشن اور بار کاؤنسل کی طرف سے، کہ کیسز میں التوا کو کم سے کم کیا جائے۔ بینچ کی بھی یہی کاؤنسلنگ کی جائے کہ چھوٹی ڈیٹس دے کے جہاں پہ لوکل کمیشن کے ذریعے یا کمیشن اپوائنٹ کر کے شہادت ریکارڈ کی جا سکتی ہے، وہاں کمیشنز کے ذریعے شہادتیں ریکارڈ کی جائیں، اور گواہان کو ٹائم سے بلایا جائے تاکہ یہ معاملے کرمنل ٹرائل کے، سول ٹرائل کے، یہ ایکسپیڈائٹ ہوں، تیز ہوں، جس سے لوگوں کو ریلیف ملے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر عدلیت سے سفارشی اور سیاسی کلچر ختم ہو جائے تو جج صاحبان بخوبی بآسانی آزادانہ فیصلے کر سکتے ہیں؟
جی یہ بہت اچھا سوال ہے، بلکہ یہ ایک خواہش ہے جو آپ کی بھی ہے اور میری بھی ہے اور اس معاشرے کی اکثریت کی ہے کہ جوڈیشری سے دیکھیں، یہاں پر جب آپ کسی قاضی کو تعینات کرتے ہیں، کسی جج کو تعینات کرتے ہیں، تو اس کے ہاتھ میں کسی کی گردن ہے اور کسی کی ساری زندگی کی محنت، پراپرٹی، مال ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ وراثت کا معاملہ ہو یا قتل کا مقدمہ ہو۔ تو قاضی کی اپوائنٹمنٹ انہی اصولوں کے تحت ہونی چاہیے جو اسلام نے، جو شریعت نے دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سفارش کم سے کم اس پوسٹ کے لیے سفارش نہیں ہونی چاہیے، اور صرف ضلعی عدلیہ میں نہیں بلکہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بھی تعلقات کی بنیاد پر، چیمبرز کی بنیاد پر، گروپ کی بنیاد پر، کسی حکومتی پسند یا ناپسند کی بنیاد پر یہ اپوائنٹمنٹس نہیں ہونی چاہیے۔ اور جب یہ سیاسی بنیادوں پر یا تعلقات کی بنیاد پر یہ اپوائنٹمنٹس ختم ہوں گی تو پھر بہتری آنا شروع ہوگی، جب پروفیشنل لوگ آئیں گے، جب ٹاؤٹ لوگوں کا خاتمہ ہوگا اس پورے نظام عدل میں سے، تو پھر تبدیلی آئے گی۔ ادروائز یہ نظام ایسے ہی چلتا رہے گا اور اس نظام میں بہتری آنا مشکل ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان بخوبی خدمات انجام نہیں دے پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آئینی عدالتیں قائم کی گئی ہیں؟ جی مجھے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ جو ہماری ہائی کورٹس ہیں اور سپریم کورٹس ہیں، سپریم کورٹ ہے، وہ یقیناً اپنے جو اختیارات کا جو ود ان لمٹس جو استعمال ہے وہ نہیں کر رہی، اور اس میں بہت بہتری کی گنجائش ہے۔ اور اگر لوگوں کو انصاف مل رہا ہوتا تو وہ اس نظام سے سیٹسفائیڈ ہوتے۔ جہاں تک آئینی عدالت کی بات ہے تو اس کے اوپر دو رائے یقیناً معاشرے میں اور وکلاء برادری میں موجود ہے کہ اس کی ضرورت تھی یا نہیں تھی، یا سپریم کورٹ میں ہی وہ آئینی کیسز چلنے چاہیے تھے۔ میرے خیال میں اگر نئی عدالت بن گئی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن وہاں بھی مقدمات کا وہی حال نہیں ہونا چاہیے جو سپریم کورٹ میں ہوتا تھا۔ تو مقدمات کی ایکسپیڈیشیسلی اس کی سنوائی ہونی چاہیے، میرٹ کے اوپر، نمبر کے اوپر پٹیشن کو سنا جائے اور اس کا فیصلہ کیا جائے۔ حکومتیں آتی رہیں جاتی رہیں، 18ویں ترمیم، 26ویں 27ویں آئینی ترمیم سامنے آئی، کیا یہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے آئی ہیں یا عوام کی فلاح و بہبود کے حوالے سے؟ دیکھیں 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم میں تو عوامی فلاح کی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو جہاں تک کچھ اسٹرکچرل چینجنگز کی گئیں نظام عدل میں، ہمارا جوڈیشل سسٹم کے اندر، وہ ایک پہلو ہے، اور دوسرا پہلو جو آرم فورسز کے حوالے سے، اسٹرکچر کے حوالے سے تبدیلی آئی وہ ہے۔ میں چونکہ وکیل ہوں، کالا کوٹ پہنا ہے، تو میں اپنے اس نظام کے متعلق بات کروں گا کہ اس میں اگر آئینی ترمیم کی ہی جانی تھی اور اسٹرکچرل چینجز کرنی ہی تھی تو پھر اس میں مزید بہت کچھ شامل ہو سکتا تھا جو نہیں کیا گیا۔ تو حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن عوام کی جو فلاح ہے وہ پیش نظر رہنی چاہیے۔ جب وہ پیش نظر رہے گی تو پوری سوسائٹی میں تبدیلی آئے گی۔ اور آئینی ترامیم جو خصوصاً ہیں وہ پولیٹیکل مفادات کے لیے، وقتی مفادات کے لیے، وقتی اپنی حکومت بچانے یا اپنی حکومت لانے کے لیے قانون سازیاں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ عوام کی جو فلاح ہے وہ پرائمری فوکس ہونا چاہیے۔ ابھی جیسے کہ شروع میں آپ نے فرمایا کہ سائبر کرائم کے حوالے سے بھی آپ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ سائبر کرائم کے حوالے سے خواتین اور بچے بری طرح متاثر ہو رہے ہیں، FIA کا کردار مایوس کن نظر آتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی اگائی مہم شروع ہونی چاہیے حکومت کی سطح پر؟ جی سائبر کرائم کی جہاں تک بات ہے، دیکھیں سائبر کرائم ابھی معاشرے میں بہت زیادہ پھیل چکا ہے۔ چھوٹے بچے 5-7 سال کے بچے سے لے کر 65-70 سال کے شخص تک، ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور ہر شخص اس سے متاثر بھی ہے اور ہر شخص دوسروں کو متاثر کر بھی رہا ہے۔ تو اس لیے اس معاملے پہ جو FIA کا کردار ہے ابھی تک کا، وہ مختلف پہلوؤں سے سائبر کرائم کو روکنے میں وہ واقعی مایوس کن رہا ہے۔ لیکن اس میں ایک جو چیز آ جاتی ہے وہ کیپیسٹی کی بھی آ جاتی ہے۔ ہمارے اداروں میں ابھی اتنی کیپیسٹی ہی موجود نہیں ہے کہ وہ ان کو حل کر سکیں۔ تو حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ FIA اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ادارے ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرے، تاکہ معاشرے میں یہ جو جیسے بلاسفیمی کے کیسز ہو گئے، جیسے ہراسمنٹ کے کیسز ہو گئے خواتین کے، کسی کی تصویر لگا دی، کسی کی ویڈیو لگا دی، کسی کو ہراس کیا، کسی سے پیسے مانگے، کسی کا بینک اکاؤنٹ ہیک کر لیا، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے پہلو ہیں اس سائبر کرائم کے۔ تو
اس میں کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے متعلقہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کی، تاکہ وہ بہتر طور پہ اس کو انجام دے سکے۔ ابھی تک کی جو کارکردگی ہے ایف آئی اے کی وہ یقیناً مایوس کن ہے۔ سر، ناظرہ کے پاس مکمل ڈیٹا موجود ہے، پی ٹی کے پاس بھی ڈیٹا موجود ہے، اسی طرح ایف آئی اے اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہی، سوشل میڈیا پر فیک اشتہارات موجود ہیں، بے تحاشا موجود ہیں، عوام کو غیر غمال بنایا جاتا ہے، لوٹ مار مچائی ہوئی ہے، اس کو کیسے روکا جائے؟ دیکھیں، یہ ذمہ داریاں جو آپ نے ابھی مسئلہ بیان کیا ہے، اس میں بہت سارے ادارے شامل ہو جاتے ہیں۔ اس میں ایف آئی اے بھی ہے، اس میں نیب بھی ہے۔ جیسے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے کیسز ہوتے ہیں، وہ ان کے پاس نہ زمین ہے نہ قبضہ ہے، اور وہ اشتہار دے دیتے ہیں لوگوں کو، ایسے ہی ہوا میں فائلیں بھیج دیتے ہیں، اور پھر اربوں روپے لے کے لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس میں پھر لا انفورسمنٹ ایجنسیز، آپ کی نیب بھی ہو گئی، آپ کی ایف آئی اے بھی ہو گئی، تو سب کا کردار ہے۔ تو اس کو روکنے کے لیے اچھا، اسی میں کمپٹیشن کمیشن ایک ادارہ ہے جس کے بارے میں کم لوگوں کو آگاہی ہے، ان کا بھی کردار ہے۔ اگر کوئی ڈسیپٹیو مارکیٹنگ کرتا ہے، جیسے اشتہاروں میں آ جاتا ہے کہ ہم فلاں نمبر 1 ہے، نمبر 2 ہماری پروڈکٹ نمبر 1 ہے، یہ بھی ڈسیپٹیو مارکیٹنگ ہے۔ تو اس میں جو مختلف اداروں کا کردار ہے، ان کو آپس میں کوآرڈینیٹ کر کے اور اپنی اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے، وہ کوآرڈینیٹ کرتے ہوئے اس مینس کو، اس افریت کو ختم کرنا ہوگا۔ اور یہ جتنے بھی مسائل جو ابھی آپ نے سوال میں گنوائے ہیں، یہ اسی وقت ختم ہوں گے جب حکومت سختی سے قوانین پہ اور ضوابط پہ عمل کروائے گی۔ لیکن اگر حکومتیں یا ادارے خود ان معاملات میں موجود ہوں گے تو پھر ظاہر ہے اس میں مسائل پیدا ہوں گے۔ اور عدلیہ کو اور بار کو کیسے مضبوط بناتے ہوئے آزاد کرایا جائے؟ دیکھیں، عدلیہ اور بار کی آزادی کے لیے سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ رول آف لا ہے۔ اگر عدلیہ اور بار دونوں یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کسی بھی طرف سے آنے والا کوئی بھی دباؤ ہم نے قبول نہیں کرنا، اور ہم نے قانون کے مطابق، رولز کے مطابق، آئین کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، جو کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، تو پھر یقیناً ہر شعبے میں بہتری آئے گی۔ سر، آج آپ دہشت گردی عدالت میں موجود تھے اور کشمیریوں کا کیس لے کر حاضر ہوئے، ایسی کیا وجوہات پیش آئی جس کی وجہ سے کشمیریوں کو دہشت گردی عدالت میں پیش ہونا پڑا؟ جی دیکھیں، کشمیر میں جو 5 جون سے صورتحال چل رہی ہے اس سے ہم سب واقف ہیں۔ وہاں پر ایک عوامی ایکشن کمیٹی نے ایک احتجاج کی کال دی، اور اس کے بعد جو معاملات ہوئے وہ میڈیا میں سب دیکھ چکے ہیں۔ تو اس حوالے سے وہاں پر جو گرفتاریاں وغیرہ ہوئیں اور احتجاج ہوئے اور جو مطالبات کیے جا رہے ہیں، ان سے اظہار یکجہتی کے لیے اسلام آباد میں F10 میں ایک احتجاج ہوا۔ تو اسلام آباد اور راولپنڈی میں یہاں پر طلبہ، کشمیری طلبہ اور پاکستانی طلبہ اور سیاسی جماعتوں کے لوگ تھے، انہوں نے مل کے ایک احتجاج کیا۔ وہ کسی سیاسی جماعت نے اس کو کال نہیں کیا تھا۔ تو اس احتجاج میں جو ایک پرامن احتجاج تھا، اس میں کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی گئی، اس میں کوئی ڈنڈا نہیں چلا، کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، کوئی فائرنگ نہیں کی گئی۔ تو اس احتجاج کے بعد ایک ایف آئی آر تھانہ شالیمار میں دے دی گئی، جس میں دہشت گردی کی دفعہ بھی شامل کی گئی، 324 اور دیگر دفعات بھی شامل کی گئی ہیں۔ اس ایف آئی آر کے بعد پھر مختلف لوگوں کو راولپنڈی اور اسلام آباد میں گرفتار کیا گیا، شناختی کارڈ دیکھ کر، ناکوں پہ روک کر، اور جس کو انہوں نے دیکھا کہ یہ آزاد جموں کشمیر سے تعلق رکھتا ہے، انہوں نے گرفتار کر لیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرامن احتجاج جو ہے وہ آئین کے مطابق، جو ہمارا آئینی سٹرکچر ہے، جو ہمارا قانون ہے، اس کے مطابق پرامن احتجاج کرنا یہ ہر شہری کا حق ہے۔ اور یہاں پر لوگ ظاہر اظہار یکجہتی کے لیے کر رہے تھے، کسی نے بھی کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی۔ اس کی ویڈیوز موجود ہیں، اس کی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز موجود ہیں، چینلز نے اس کو کور کیا، لیکن کہیں بھی کسی توڑ پھوڑ کے کوئی آثار، کوئی ویڈیو ایویڈنس موجود نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں اس طرح کا ایک من گھڑت اور ایک بے بنیاد قسم کا مقدمہ درج کرنا، اور اس میں بڑی تعداد میں لوگوں کو، آزاد جموں کشمیر کے ہمارے بھائیوں کو اریسٹ کرنا، اور ایون پاکستانی جو ہمارے بھائی بہن ہیں ان کو اریسٹ کرنا، یہ یقیناً ایک تشویشناک بات ہے اور قابل مذمت بات ہے۔ آزاد جموں کشمیر کی آبادی 48 لاکھ، 10 ڈویژن ہے، ایکشن کمیٹی کے 38 مطالبات ہیں کہ ہمارے حقوق ہمیں واپس دیے جائیں۔
इस हवाले से आपकी क्या राय है? जी, वो अगर मुतालबात की पूरी लिस्ट देखी जाए तो उसमें से एक या दो के अलावा जो अगर कोई एतराज़ हो सकता है, तो बाकी सब ऐसे हैं जो एग्जेक्टिव अथॉरिटी और इंतज़ामिया और हुकूमत से रिलेटेड हैं। और जैसे कोई फलाना पुल बना दें, फलानी जो सुरंग है वो बना दें, और इस तरह के मुतालबात हैं। जैसे ये जायज़ मुतालबात है। कोटे की बात है कि ये उसमें नौकरियों में इतना कोटा होना चाहिए। फिर इवन जो 12 सीटों वाली बात है, मैं ये भी कहूँगा कि वो भी एक मुनासिब बात है जिस पे गुफ्तगू की जानी चाहिए, और उसका हल निकल सकता है कि जो मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर हैं जो पाकिस्तान में मुकीम हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए वहाँ पर। देखें, रिप्रेजेंटेशन से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि उनकी भी नुमाइंदगी होनी चाहिए, क्योंकि आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत है उसे हम ये कहते होते हैं कि ये बेस कैंप है आज़ादी का। तो जाहिर है जो जम्मू से मुहाजिरीन आए हैं उनकी चले 12 सीटों में नहीं तो 2 सीटों में, 4 सीटों में रिप्रेजेंटेशन जरूर होनी चाहिए। अब वो किस अंदाज में हो, उन्हें वोटिंग राइट भी होना चाहिए उन मेंबरान को या नहीं हो, इस पे गुफ्तगू की जा सकती है। लेकिन बाकी जो जनरली मुतालबात हैं वो ज़्यादातर ऐसे हैं जो जायज़ मुतालबात हैं, और ये पिछली हुकूमतों को और जो अभी हुकूमत मौजूद भी है अभी इस वक्त, उनको इसके ऊपर गौर करना चाहिए था। उसके हवाले से बजट एलोकेट करते, जो इनका मुआहदा हुआ था उस पर भी अमल दरामद होना चाहिए था, और अमल दरामद सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि ऑन ग्राउंड होता हुआ नजर आना चाहिए था। कश्मीर में आम इंतखाबात से कबल रावलाकोट का सामना पूरी दुनिया के सामने मौजूद है। बेतहाशा कुर्बानियाँ हुई, बेतहाशा जाने ज़ाया हुई। आज एक्शन कमेटी को गद्दार कहा जा रहा है, और ये भी इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं कि बैरूनी हाथ है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखें, मैं इसके मुतालिक बड़ा क्लियर हूँ। जो आज़ाद कश्मीर में जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, जो वहाँ सड़कों पे वहाँ रावलाकोट में मौजूद हैं मैदान में, ठीक है, वो सब मुहिब वतन लोग हैं, ठीक है। वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और वो आज़ाद जम्मू कश्मीर से मोहब्बत करते हैं। उनके जो मुतालबात हैं, उनकी जो अक्सरियत है मुतालबात की, वो जायज़ है और वो मुकम्मल पूरे होने चाहिए। हुकूमत वक्त को पूरे करने चाहिए, आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत को पूरे करने चाहिए, और पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत को पूरे करने चाहिए। मैं किसी को एजेंट नहीं कहता। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाज़ रहनुमा कोई ऐसी बात कर देते हैं जो जिससे पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के ताल्लुकात ख़राब हों। और ये आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो मौजूदा आइन है एक्ट 74, उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है कि आप कोई ऐसी अवामी तहरीक या कोई ऐसा मुतालबा नहीं करेंगे जिससे पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के आपस के ताल्लुकात में खराबी आए। तो वो एक पहलू ज़रूर है, लेकिन जनरली मैं ना किसी को एजेंट समझता हूँ और ना ही किसी को ये समझता हूँ कि वो कोई पाकिस्तान दुश्मन बन गया है। मुतालबात की बात है, उनकी नाराज़गी की बात है, वो नाराज़गी यकीनन दूर होनी चाहिए और एक्शन के ज़रिए दूर होनी चाहिए। एक्शन का मतलब ये कि ग्राउंड के ऊपर वो जो मुतालबात हैं वो मंजूर होने के बाद वो नज़र आने चाहिए कि उनके ऊपर काम हो रहा है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में आम इंतखाबात के बाद नई हुकूमत साजी होने जा रही है, जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है कश्मीर की, आपका समझते कुछ बेहतर होगी? इस सवाल का जवाब तो मैं एक ख्वाहिश से दूंगा कि बेहतर होनी चाहिए। देखिए, हम बचपन से हमारे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में और अभी कोलीग्स भी हमारे कश्मीरी भाई हमेशा से हमारे साथ हैं। हमने स्कूलों में देखा, उनके साथ खेले कूदे बड़े हुए। तो हमारी ये ख्वाहिश है कि हम कश्मीरी भाई और पाकिस्तानी भाई जिस तरह शुरू से रहते चले आ रहे हैं, हम उसी तरह इकट्ठे रहें, प्यार और मोहब्बत से रहें। और इस बेहतरी को लाने की जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो यकीनन नई आने वाली आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत और वफाकी हुकूमत और जो जॉइंट एक्शन कमेटी की लीडरशिप है, ये इन तीनों की कलेक्टिव जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी में सबसे जो बड़ा काम है वो यही है कि जो मुतालबात किए गए, उन मुतालबात में से जो मुतालबात तस्लीम कर लिए गए पहले, उनके ऊपर फौरी तौर पे अमल किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी जीतने वाली जमातें हैं और जो भी वहाँ पर हुकूमत साजी में किरदार अदा करेंगी और हुकूमत बनाएंगी, उन्हें अपोजिशन को भी साथ लेके चलना चाहिए। और अवामी एक्शन कमेटी के जो लोग हैं, समझदार लोग हैं, जो मामलात को आगे चलाना चाहते हैं, मामलात को सीधा करना चाहते हैं, उनके साथ बैठ के इन मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहिए। ये हम सब की
اہل پاکستان کی اور اہل کشمیر کی یہ خواہش ہے اور امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ سر، کشمیری مجاہدین اور مہاجرین اور پاکستان میں موجود کشمیریوں کا کیس آپ لڑ رہے ہیں، جھوٹے مقدمات عائد کیے گئے ہیں، اس حوالے سے آپ حکومت وقت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، یہ آپ نے بالکل میرے دل کو لگتا ہوا ایک سوال کیا ہے، اور میں جیسے پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ یہاں پہ جن لوگوں پہ مقدمات درج کیے گئے وہ سراسر بے بنیاد ہیں، وہ جھوٹے مقدمات ہیں۔ وہ ایک پرامن احتجاج تھا، اور پرامن احتجاج کی پاداش میں یہ دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا۔ تو میں حکومت سے، حکومت پاکستان سے، ضلعی انتظامیہ سے، وزارت داخلہ سے، پولیس کے اعلیٰ حکام سے یہ گزارش کروں گا، ایک دردمند پاکستانی کے طور پہ، کشمیر سے محبت کرنے والے ایک پاکستانی کے طور پہ اور ایک وکیل کے طور پہ، کہ یہ ناجائز اور غلط مقدمات ہیں، بے بنیاد مقدمات ہیں۔ ان میں جتنے بھی گرفتار لوگ ہیں انہیں ڈسچارج کیا جائے، ان مقدمات کو خارج کیا جائے، اور ان کے اخراج کے لیے ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن بھی فائل ہو چکی ہے، جس میں ابھی 24 تاریخ ہے غالباً۔ تو اس میں حکومت کی طرف سے ایڈوکیٹ جنرل وہ پیش ہوں اور ان مقدمات کو واپس لینے کا بیان دیں، تاکہ ہم جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں ان کو ایک مثبت پیغام دے سکیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے جائز مطالبات کے ساتھ ہیں، اور ہماری طرف سے کوئی ایسا منفی پیغام نہیں جانا چاہیے۔ آزاد جموں و کشمیر کی پے در پے حکومتوں نے اگر کوئی کمی وہاں کی انتظامیہ میں، وہاں کی ایگزیکٹو اتھارٹی کے استعمال میں، تعلیم میں، صحت میں، دوسرے معاملات میں چھوڑی ہوئی ہے تو اس کا ملبہ ہمارے اوپر نہیں آنا چاہیے۔ ہم ان کی مدد کے لیے تیار ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، اور ہماری طرف سے کوئی منفی پیغام نہیں جانا چاہیے۔ میں حکومت سے، آئی جی اسلام آباد سے اور وزارت داخلہ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، یہ گزارش کروں گا کہ یہ ہمارے کشمیری بھائی ہیں، محب وطن ہیں، تو ان کو اس جانب نہ لے کے جایا جائے کہ یہ محبت سے نفرت میں مبتلا ہو جائیں۔ کشمیر نیوز چینل کی سالگرہ 24 اگست 2026 کو باغ جناح لاہور میں منعقد ہو رہی ہے، جس کی سربراہی جسٹس عباد الرحمان لودھی صاحب فرما رہے ہیں، اور مہمان خصوصی ہیں وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل پیر مسعود چشتی صاحب۔ اس حوالے سے آپ کشمیری عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، کشمیری اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ ہم پاکستان کی جو وکلاء برادری ہے وہ آئین اور قانون کو اور ضابطے کو ماننے والے لوگ ہیں، اور حکومت چاہے وفاقی حکومت ہو یا آزاد جموں و کشمیر کی حکومت ہو، وہ جب بھی کوئی خلاف قانون قدم اٹھائے گی، خلاف ضابطہ کوئی قدم اٹھائے گی، غیر آئینی کوئی قدم اٹھائے گی، ظلم اور زیادتی کرے گی، اپنی حد سے تجاوز کرے گی، غیر قانونی بے بنیاد مقدمات درج کرے گی، تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کا، بڑی نوازش۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور آپ نے میرا انٹرویو کیا، میں آپ کا انتہائی ممنون ہوں۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر پائندہ باد۔